کیا تھا تو اللہ فرماتے کہ رزق کا مالک تو میں ہوں، اور میں صرف تمہیں ہی روزی نہیں دیتا ہوں بلکہ میں اس کو بھی روزی دیتا ہوں جو پتھر کے اندر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو باضابطہ ظاہر کیا ہے، پتھر کو ٹکڑا کر کے دیکھے ہیں کہ اس پتھر میں ایک ٹوٹی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبز دانا وہاں پر اگا کر کے جو اس کو کھانا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اور قیوم مطلب قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ قائم کا مطلب یہ بھی آتا ہے کھڑا ہونا، قیام جس کو ہم تمام بولتے ہیں، کھڑا ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ قیوم ہے، وہ ہر چیز کو قائم کیا ہے اور ہر چیز پر ان کی حکومت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام قیوم ہے۔ اگر کسی بندے کا نام رکھا جائے تو عبد القیوم نام رکھا جائے، قیوم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی کو واحد ہم قیوم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز پر ان کی حکومت ہے اور ہر چیز کو وہ قائم کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے قائم کرنے کی۔ اگر کسی کو ہم قیوم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ ہم قیوم کسی بندے کا نام رکھا جائے تو عبد القیوم، یعنی قیوم کا بندہ۔ عبد کے معنی بندہ، قیوم کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اوپر اپنی حکومت رکھا ہے، ہر چیز کو انہوں نے قائم رکھا ہے۔ پھر آگے ہے لا تأخذہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتا ہے۔ جبکہ انسان کے اندر ہماری جو ذاتی صفات ہے، ہم سوتے بھی ہیں، ہمیں اونگ بھی آتی ہے۔ اپنی ذاتی صفات پر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی سے پیدا ہونے کا ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ جتنی بھی چیز مٹی کا ہے اس کے بغیر ہم گزارا بھی نہیں کر سکتے۔ بغیر کھائے انسان رہ سکتا ہے؟ کھانا کہاں سے اللہ نے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے؟ پانی کہاں سے اللہ نے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور انسان کو ہر چیز مٹی سے عطا فرمایا ہے، اس کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ صفات بھی ہے کہ انسان سوئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور انسان کا سب سے پہلا کمزوری کیا ہے؟ اونگ۔ اونگ کمزوری ہے نا بھائی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی راستہ میں چل رہا ہو، گاڑی چلا رہا ہو اور اونگنے لگ جائے تو ایکسیڈنٹ ہوگا نا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے ابتدا کی کمزوری اونگ ہے، اور انسان کی انتہا کی کمزوری نیند ہے۔ اور غفلت صرف سونے سے مراد یہاں پر نہیں ہے، غفلت ہر چیز سے ہے، مراد یہاں پر لیا گیا ہے۔ ہم کوئی چیز میں اگر غفلت شروع کریں، کوئی چیز میں، وہ ہماری ابتدائی غفلت ہے، اگر اس میں ہم غفلت کرتے جائیں گے تو انتہا ایسا ہوگا ہمیں پلٹ دے گا، منہ پہ بل گرا دے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اونگنے والا گاڑی چلا رہا ہے، اگر اس پہ بریک نہیں لیا اور اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور اگر بریک لے لیا تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ مثال یہ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی ہے زمین و آسمان میں، ہر چیز کو کا علم ان کے پاس،
ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر چیز کو وہی جانتا ہے. کسی کو معلوم ہے اس کے بارے میں کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، کتنے مخلوق دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے، اور کتنے مخلوق کو ختم کر دیا کسی کو معلوم ہے، اور قیامت تک کتنے ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے کسی کو معلوم ہے نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کیا چیز دنیا کے اندر زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. اور وہ جسے چاہے شفاعت کا اختیار دے دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. اس علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو یہاں پر بت پرستی والا جو معاملات ہے، جو دنیا کے اندر غیر مذہب والے جو اپنے دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کل قیامت میں ہماری شفاعت کر دیں گے، ہماری بخشش کر رہا ہے، نکال دیں گے، دکھا دیں گے، یہ اس کا بھول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کلیئر کر دیا ہے. اللہ کے نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہیں گے اس کو اختیار دیں گے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے، اور مشرک کو کیسے اختیار دے دیں گے؟ قرآن مجید میں آیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اب کتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو ہم معاف نہیں کریں گے، اس گناہ کو ہم معافی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا ہماری مرضی ہم تمہیں معاف بھی کر دیں گے، بخش بھی دیں گے. لیکن جو شرک کر کے آئے گا، ہمارے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، ٹھہرائے گا، تو سمجھ لو وہ گناہ کو ہم معاف نہیں کریں گے. دنیا